نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و اما نوالہ و اتم برہانہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آپ کا میزبان صاحبزادہ علامہ قاری احمد شہزاد فاروقی مجددی اپنا پروگرام فاسألوا کی 16ویں قسط لے کے حاضر خدمت ہے۔ ہمیشہ کی طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو، ہماری اس سعی جمیلہ کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور اپنے ان مقبولان بندگان میں شمار فرمائے جن کا چلنا پھرنا، سونا جاگنا، جن کی تبلیغ، جن کی واعظ و نصیحت کرنا اللہ رب العزت نے قبول کی ہوئی ہے۔ معزز سامعین کرام، احساس بہت بڑی چیز ہے، ایک بہت بڑی چھپی ہوئی طاقت ہے کہ جس کا عملی مظاہرہ میں نے افریقہ میں دیکھا۔ جب میں افریقہ میں تبلیغی روحانی مصروفیات میں مصروف تھا تو ایک دن مجھے کسی صاحب نے کہا کہ آئیں آپ کو ایک ایسے شخص کے ساتھ ملاقات کرواتے ہیں جس کا یہ دعویٰ ہے، جس کا ایک سلوگن ہے کہ وہ کہتا ہے I can kill anyone, I can damage anyone with my black magic power، کہ میں کسی کو بھی مار سکتا ہوں، میں کسی کو بھی نقصان دے سکتا ہوں اپنے جادو کے زور سے۔ تو میں نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایسے شخص کو ملنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم ایک ڈیپ ویلی میں چلے گئے وہاں پہ، تو میں نے دیکھا کہ مختصر آپ کو بتاتا ہوں، میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ جب وہاں پہ پہنچا تو اس شخص نے، جو دکھنے میں بظاہر بالکل عام ایک انسان لگ رہا تھا، تو اس سے جب ملاقات ہوئی انہوں نے میرا تعارف اس سے کروایا اور اس کا تعارف مجھ سے کروایا، اور جب ہم ملے، ملاقات ہوئی، تو اس نے یہی کہا کہ I can kill anyone with my magic power۔ تو اتنے میں ایک شخص نے کہا جو ہمارے ہی گروپ میں تھا، تو اس نے کہا کہ I can't believe in your words until I have to see myself۔ میں تمہارے لفظوں پہ یقین نہیں کرتا حتیٰ کہ میں خود نہ دیکھ لوں۔ تو وہ جو جادوگر تھا، جو سیاہ فام جادوگر تھا، افریقی جادوگر جو تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو اس کا عملی نمونہ دکھا سکتا ہوں۔ وہاں پہ کچھ مرغے اور مرغیاں وہ تھے جو کہ اپنا دانہ چگ رہی تھی، تو اس جادوگر نے ایک مرغے کو پکڑا اور اس کو اس شخص کے سر پہ بٹھا دیا جو ہماری طرف سے تھا، جو کہتا تھا کہ میں تمہارے اس عمل کو نہیں مان سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اس جادوگر نے وہ مرغا پکڑ کے، جو کہ بڑا تندرست تھا، توانا تھا، بڑا ایکٹیو تھا، بڑا صحت مند تھا، اس کو بڑی مشکل سے پکڑا اور اس شخص کے اوپر، اس کے سر پہ رکھ دیا اس مرغے کو، اور ایک شخص نے اس مرغے کو دبا کے اس کے سر کے اوپر، یوں سر کے اوپر رکھ دیا، پکڑ لیا، اور جو جادوگر تھا تو اس نے کچھ عمل وغیرہ پڑھنا شروع کر دیا۔ معزز سامعین کرام، کچھ وقت تھا کہ جو مرغا بڑا تڑپ رہا تھا، بڑا بدک رہا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹوں کے اندر وہ مرغا جو ہے اس پہ ایک
بے ہوشی سی طاری ہونے لگی، اور اس کی قلغی جو ہے، جو اس کا تاج ہوتا ہے، اس کی چونچ اور قلغی آہستہ آہستہ وہ جھکتا گیا، حتیٰ کہ وہ جس شخص کے سر پہ بیٹھا تھا اس کے ماتھے کو جا کے لگ گیا، یعنی کہ اس کا اثر شروع ہو گیا اس جان پہ، اس مرغے پہ۔ تو یہ شخص جس کے سر پہ مرغے کو رکھا گیا تھا، جس کو دکھانے کے لیے کہ میں اپنے جادو کے زور سے، اپنے بلیک میجک کے زور سے میں کسی کو بھی مار سکتا ہوں، تو اس شخص نے جب کہا کہ میں تمہاری ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا، تو اس کو دکھانے کے لیے مرغے کو پکڑ کے جب اس کے سر پہ رکھا گیا، اور یہ جو سیاہ فام جادوگر تھا، اس نے جب کچھ پڑھنا شروع کیا، مرغا جو ہے وہ گویا کہ موت کے قریب جاتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تو یہ شخص جو کہ ہمارا دوست تھا، اس نے اپنے دل میں یہ بات سوچی، یہ احساس کیا کہ یار میں اس مرغے کی جان کو کیوں لینے کی وجہ بن رہا ہوں؟ بیچارے اس مرغے کا کیا قصور؟ ابھی چند منٹوں پہلے یہ مرغا کچھ مرغوں اور مرغیوں کے ساتھ گویا کہ اپنے کنبے کے ساتھ یہاں پہ دانہ چگ رہا تھا، بڑا اچھا ہٹا کٹھا صحت مند کھیل رہا تھا، تو مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں اس بیچارے کو کیوں آزمائش میں مبتلا کر رہا ہوں؟ یہ وہ شخص بتا رہا ہے، وہ اس نے بعد میں بتایا کہ وہ کہتا میں نے اس کے متعلق احساس میرے اندر پیدا ہوا، اور میں احساس کرنے لگ گیا کہ بیچارے اس مرغے کا کیا قصور ہے۔ معزز سامعین کرام، وہ جو عمل 4 سے 5 منٹ کا تھا، وہ کرتے کرتے 8 سے 10 منٹ، 15 منٹ، تقریباً 20 منٹ اس جادوگر نے وہ عمل کیا، لیکن مرغا جو ہے وہ نہ مر سکا۔ تو جب وہ تھک گیا، جادوگر جادو کرتے کرتے تھک گیا، تو اس نے پوچھا، غصے میں آ کے پوچھا کہ تمہارے اندر ایسی کون سی طاقت ہے کہ جو میرے عمل میں رکاوٹ بن رہی ہے؟ اس نے مرغے کو پکڑا، اس کو پھینک دیا، مرغے نے تھوڑی سی انگڑائیاں لی، اور پھر آہستہ آہستہ اپنی اصلی حالت میں وہ واپس آ گیا۔ اسی طرح وہ اپنے دوسرے مرغے اور مرغیوں کے ساتھ دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا۔ تو بعد میں اس جادوگر نے، اس سیاہ فام جادوگر نے، اس نام نہاد جادوگر نے، وہ میرے اس دوست سے پوچھا کہ ایسی کون سی طاقت ہے تمہارے اندر کہ جو میرے اس عمل میں حائل ہوئی ہے؟ تو ہمارے اس دوست نے کہا کہ مجھے تو کچھ نہیں پتہ، لیکن ہاں ایک بات ہے کہ جب تم اپنا عمل کر رہے تھے تو میں نے اپنے اندر ہی اندر اس مرغے کی زندگی کے لیے، اس کی صحت کے لیے فکر اور احساس کیا۔ تو یقیناً اس احساس کی وجہ سے کہ اس بیچارے مرغے کا کیا قصور، اس کے احساس کرنے کی وجہ سے اس کا عمل ضائع ہو گیا، وہ اس طرح اپنی تباہیاں نہ مچا سکا، اس مرغے کے لیے اس کی موت کا باعث نہ بن سکا۔ معزز سامعین کرام، یہاں سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ جب ہم کسی کے لیے احساس کریں گے، گڈ فیتھ ہو کے چلیں گے، کسی کا اچھا سوچیں گے، کسی کے لیے خیر سگالی کے جذبات اپنے اندر رکھیں گے، تو آپ یقین کریں کہ بہت ساری نحوستیں، بہت ساری آفتیں، بلائیں، ناکامیاں، حادثات، لا علاج بیماریاں وہ ٹل جاتی ہیں۔ تو اس واقعے سے جو کہ میں ہڈ بیتی آپ کو بتا رہا ہوں، میں عینی شاہد ہوں، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، تو وہاں سے پھر پتہ چلا کہ کسی کے متعلق احساس کرنے میں اللہ رب العزت نے کتنی خیر و برکت رکھی ہے، کہ وہ جو دعوے دار تھا اپنے کالے جادو، اپنے بلیک میجک کی پاور پہ جو بڑا گھمنڈ کرتا تھا، اس کا وہ کالا جادو، اس کی طاقت منٹ میں زیر ہو گئی۔ وجہ کیا بنی کہ ایک انسان نے اس مرغے کی زندگی کے لیے فکر کی، اس کا احساس کیا، اس کے لیے نرم گوشہ رکھا اپنے دل میں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں۔ معزز سامعین کرام، اگر ہم بھی ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی اور احساس کا جذبہ رکھیں تو یقیناً ہم بہت ساری نحوستوں سے خود بھی بچ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایک دوسرے کا احساس کرنے کی، ایک دوسرے کی اچھی فکر کرنے کی، ایک دوسرے کو نقصانات سے بچانے کی فکر میں اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے، اور اس کا اجر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ میری اس گفتگو کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الشفا فیوچر ہاسپٹل گجرانوالہ لایا ہے آپ کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ لیزر ہیئر ریموول ٹیکنالوجی۔ فوٹونا لیزر ہیئر ریموول کی مدد سے آپ کے چہرے اور جسم کے غیر ضروری بالوں کا محض چند منٹوں میں خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے چہرے اور جسم کے غیر ضروری بالوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیر نہ کیجیے، ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔